اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کمیشن سے متعلق فیصلہ آیا، آپ اس فیصلے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بدنیتی شامل تھی جج صاحب کی، جو کہ اگر آپ یہ کمیشن بن جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کے کیا تحفظات ہیں، آپ کیوں نہیں بننے دے رہے؟ کمیشن ہم فیصلہ ہے بغیر ہمارے سنے فیصلہ دے دیا گیا. ایک پارٹی کو پراپر رائٹ دیا گیا کہ وہ پورے کیس کو ڈیمیج کرے، اس کو رائٹ دیا گیا. ہمیں تو ریبلٹل کا بھی رائٹ نہیں دیا. ان کو 23 دن دیے گئے، ہمیں 6 دن دیتے ہوئے بھی جج صاحب کترا رہے کہتے ہیں کہ آپ کمیشن سے بچنے کے لیے یہ ہم کام کر کمیشن رہے سے ہیں. بچنے کے لیے بات کہتے رہ گئے، شور مچاتے رہ گئے کہ کائنڈلی ہمیں بھی سنا جائے، ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم ان تمام سوالات کے جوابات دیں. تو انہوں نے کہا یہ سوالات کے جوابات آپ کمیشن کے سامنے کہ جب ٹرائل ڈیلے ہوگا تو بیل کا رائٹ ملے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو بیل کا رائٹ نہیں ملا. کہا کہ ان کو 23 دن دیے بولنے کے لیے، ہمیں صرف 2 سے 3 دن دیے ہیں. تو کیا اگر آپ کو وقت ملتا، موقع ملتا، تو آپ کے پاس اتنے ٹھوس دلائل تھے کہ آپ یہ ثابت کر سکتے کہ ہمارے آپ یہ ان تمام سوالات کے جوابات ہیں جس کو وہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے کی صورت دی جائے. تو ملک پاکستان کے اندر آسیہ ملونہ کو باہر بھیجا گیا، بلاسفیمرز تھی نا. اسی طرح ہمیں ڈاؤٹ ہے، اور جس طرح فیاض ستی کو بھیجا گیا، اپنا گورائے کو بھیجا گیا، فراز پرویز کو بھیجا گیا، یہ کہاں ہیں؟ یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور کن کی بدولت بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. اس ملک میں سب سے بڑے بلاسفیمر آپ کی ویڈیو بھی چلائی گئی تھی، جو فیصلہ آنا تھا اس سے پہلے یا ویڈیو چلائی گئی تھی، وہ ویڈیو کس مقصد کے لیے چلائی گئی اور کیا تھا؟ اصل میں میری ویڈیو کی جو پاکستان کے اندر 400 جس کو NCHR کہتا ہے، وہ 400 میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو صرف ایک اسکرین شاٹ کی بات کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. سارا اس کیس میں جو سب سے زیادہ بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ خود جو ہے نا ٹریپ کرتے ہیں بندوں کو، خود پکڑواتے ہیں، خود ہی میسیج چلواتے ہیں. تو اس میں ایک کریکٹر جو ہے یا کردار جو ہے وہ ایمان کا بھی کہا گیا کہ ایک ایمان نامی لڑکی ہے جو میسیج ان کے موبائل بلاسفیمی سے بھرے ہوئے ہیں. ایسی بلاسفیمی جن کے میں نام بھی نہیں لے سکتا اس میڈیا پر، میں ان کو میڈیا پر دکھا نہیں سکتا. آپ کا راؤ صاحب کے ساتھ کیا؟ اچھا، آج کی جو عدالتی کارروائی ہوئی اس میں قرآن مجید کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کس حد تک درست ہے؟ آپ نے جو سوال کیا ہے نا، یہ دل کو دلا دینا والا. جو سوشل میڈیا پہ یہ بھی بات چل رہی تھی کہ جو گروپ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز چل رہی ہے اس میں ایک اسپین کا نمبر ہے، تو اس اسپین کا نمبر کہتے ہیں جی کہ وہ راؤ صاحب کے ساتھ لنک ہے. تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ کے کیا تعلق ہے راؤ صاحب کا اسپین کا؟ بات یہ ہے کہ پاکستان میں 295C کا جو قانون ہے، جس کو باہر گورے جو ہے وہ کالا قانون کہتے ہیں، اس قانون کو کسی طرح ختم کروانا، مذہبی یعنی مغربی آقاؤں کو خوش کرنا. صرف آپ مجھے 1 منٹ کے لیے وہ بلاسفیمی کی اجازت دلوا دیں کہ وہ دکھانے کی 1 منٹ کے اندر بتا رہا ہوں پاکستان میں اقدامات اگر بے بنیاد ہے تو آپ کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ سچ سامنے آئے؟ آپ نے بھی تو کوئی پلاننگ کی ہوگی نا، کچھ اقدامات کیے ہوں گے کہ ہم ایسا کریں گے تو سچ سامنے آ جائے گا. تو اس حوالے سے کیا؟ ہم کل بھی عدالتوں کے اندر کھڑے تھے، آج بھی عدالتوں کے اندر کھڑے ہیں، اور کل بھی عدالتوں کے اندر کھڑے رہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ہے کہ اس امت کو مر جانا چاہیے جو اپنے نبی کی حرمت کا تحفظ نہ کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں NM پوڈ کاسٹ. آج کا پوڈ کاسٹ بہت اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے بڑے حساس معاملے پہ ہے. جو آج کل میڈیا پہ بات چل رہی ہے بلاسفیمی کیس کے حوالے سے، جو کمیشن بننے جا رہا تھا اور کمیشن بننے کے لیے جو عدالتی فیصلے آئے ہیں، اس حوالے سے میڈیا پہ بھی بڑی رپورٹس چلتی رہیں، اخبارات میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے رہے ہیں. تو اس ساری سچویشن پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت بہت اہم شخصیت جناب ممتاز قانون دان اور سماجی رہنما ایڈوکیٹ صاحبزادہ ابو ہریرہ خانزادہ صاحب. ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو باتیں ہوئی ہیں اس کو ہم کس تناظر میں لیں گے اور اس کے بعد جو آگے کے حالات ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ساجی. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور آپ کے اس چینل نور میڈیا پلس کا جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی. امید کرتا ہوں کہ آپ کے تمام سوالات کے پراپر اور ایسے جواب دے دوں تاکہ سامعین کو بھی یہ بات سمجھ میں آ سکے.
جزاک اللہ. جزاک اللہ. سر جی پہلے تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ٹائم عنایت فرمایا. سب سے پہلا سوال میں آپ سے کروں گا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کمیشن سے متعلق فیصلہ آیا، آپ اس فیصلے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ فیصلہ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، بہت ہی اچھا سوال ہے. ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یک طرفہ فیصلہ ہے، بغیر ہمارے سنے فیصلہ دے دیا گیا. ایک پارٹی کو پراپر رائٹ دیا گیا کہ وہ پورے کیس کو ڈیمیج کرے، اس کو رائٹ دیا گیا. ہمیں تو ریبلٹل کا بھی رائٹ نہیں دیا گیا. ان کو 23 دن دیے گئے، ہمیں 6 دن دیتے ہوئے بھی جج صاحب کترا رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ شاید ہمارے پاس ان تمام سوالات کے جوابات ہیں جس کو وہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے کی صورت دی جا رہی ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جج صاحب نے ایک ٹرائل نہیں ٹرائل نہیں کیا چلایا، ان بلکہ کو. ٹوٹل انہوں نے کتنے دن دیے جانبدار ان کام کو؟ کیا. ٹوٹل کتنے دن دیے؟ 23 days. 23 ڈیز. اور آپ کو کتنے دن دیے ہیں بات کرنے کے لیے؟ ہمیں ایک دن دیا ریبلٹل کا، دوسرے دن آج فیصلہ دے دیا. یہ اس پہ کوئی اور قانونی بات نہیں ہو سکتی کہ بھائی اگلے جو مخالفین ہیں ان کے 23 دن انہوں نے دلائل سنے ہیں؟ اور سوشل میڈیا پہ جب بات ہو رہی تھی اس حوالے سے تو بہت سارے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی موقع ملے گا، بات کرنے کا موقع جج ملے صاحب گا. خود کہہ رہے تھے موقع ملے گا، پر وہ نہیں دیا موقع. تو اس کے پیچھے کیا کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ بدنیتی شامل تھی جج صاحب کی، جو کہ سر عام ہیں. اور الحمدللہ یہ بہتر ہوا، اللہ کا فضل ہوا کہ لائیو چلا، جس سے یہ بدنیتی ظاہر ہو کھل گئی. کے سامنے آ گیا. ہاں، ہم جی پر کیونکہ الزامات لگتے رہے، وہ چیز تو انہوں نے پراپر طریقے سے چلائی. جب ان الزامات کا جواب دینے کا وقت آیا تو وہ اپنے اس قدم سے پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ اور گیا. آج کی تاریخ میں وہ فیصلہ دے دیا. اور مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں، کل عدالت میں یہ کیس لگا ہوا تھا، پر کل چھٹی کی گئی، اور کل ہی ہمیں یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ آج فیصلہ سنانے والے ہیں. کیونکہ وہاں بکھر صاحب کی عدالت کے اندر ایک قانون دان ہے ہمارے جو اس کیس میں اس طرف سے پیش ہو رہے ہیں، یعنی پٹیشنر سائڈ سے. انہوں نے بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کی، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ واقعی بہت بڑی میلا فائڈی ہے کہ وہ ایک دن پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ کل فیصلہ ہوگا، اور آج فیصلہ ہو بھی جاتا ہے. اور وہ سینوریو جو قائم کیا جاتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا قائم، کہ ہم کہتے رہ گئے، شور مچاتے رہ گئے کہ کائنڈلی ہمیں بھی سنا جائے، ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم ان تمام سوالات کے جوابات دیں. تو انہوں نے کہا یہ سوالات کے جوابات آپ کمیشن کے سامنے دیجیے گا. میں نے ہمارے جو ہیں سید انتخاب حسین شاہ صاحب، انہوں نے فرمایا کہ آپ ان سے جو چلوا رہے ہیں وہ لائیو چلوا رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے، اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیشن کے سامنے جواب دیں. جب ایک بات عدالت کے اندر ہو رہی ہے تو عدالت کے اندر اتنا ہی حق ہمارا ہے کہ ہم اس بات کا جواب دیں. بالکل. اچھا ایک اور چیز بہت سارے لوگ بھی سوال کرتے ہیں، ہم بھی سوال کرتے ہیں کہ پہلے بھی کمیشنز بنے، بہت ساری پوزیشنوں پہ کمیشن بنے ہیں، تو اگر اب یہ کمیشن بن جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کے کیا تحفظات ہیں؟ آپ کیوں نہیں بننے دے رہے کمیشن؟ کمیشن ہم اس لیے بننے نہیں دے رہے کیونکہ ایگریوڈ پرسن نہیں ہے. ایگریوڈ پرسن سے مطلب یہ ہے کہ ملزم جو ہے وہ خود پٹیشنر نہیں ہے. ملزم کی فیملی کے یہ دعوے ہیں کہ ٹریپنگ کی گئی ہے یا بزنس گیں گے، یہ تو ملزم کی فیملی کے دعوے ہیں، ملزم کے تو نہیں یہ دعوے. ملزم اگر اس میں پٹیشنر ہوتا تو ہم پھر یہ سوچ سکتے تھے. ان سے ان کو کیونکہ بینیفٹ ہونے والا ہے، بینیفٹ یہ ہونے والا ہے کہ فیملی کے کہنے پر کمیشن بنایا گیا، تو ملزم کا تو اس میں کوئی قصور نہیں. ٹرائل جو ہے وہ ڈیلے ہوگا، جب ٹرائل ڈیلے ہوگا تو آٹومیٹک ہمارا ایک سسٹم ہے پاکستان کا، سپریم کورٹ کی اس پہ بے تحاشا ججمنٹس ہیں کہ جب ٹرائل ڈیلے ہوگا تو بیل کا رائٹ ملے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو بیل کا رائٹ نہیں ملنا چاہیے. یہ بہت پاکستان میں کہتا ہوں کہ میں نے اب تک جو بلاسفیمی نہیں دیکھی تھی وہ میں نے اسلام آباد میں آ کر دیکھ لی. وہ بلاسفیمی، اور یہ اسلام آباد میں ہی نہیں بلکہ لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، اور راول پنڈی کے اندر بھی ہے. اچھا اگر فرض کر کمیشن بن جاتا ہے اور کمیشن غیر جانبدار ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا اقدام نہیں، مثبت اقدام نہیں ہے اس میں؟ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کمیشن بھی کہتے ہیں اور غیر جانبدار بھی کہتے ہیں، NCHR بھی تو کمیشن تھی، غیر جانبدار کیسے نکلی؟ وہ بھی تو جانبدار نکلی. نہیں تو کہہ تو یہی رہنا جی کمیشن بنے گا، اور تو ایک بن چکا تھا نا NCHR نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن. جی اس کا پورا یہی ہے نا، جب وہ بن گیا تھا تو پھر یہ نئے کمیشن کا کیوں؟ اور جو NCHR ہے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن، وہ تو کہتی ہے JIT بنائے.
جی نہیں دیکھیں، جیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں، اب باقی جو آپ کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کمیشن سے بچنے کے لیے یہ ہم کام کر کمیشن رہے سے ہیں. بچنے کے لیے بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جس طرح کی NCHR کمیشن ہے نا اسی طرح دوسری کمیشن بنے گی. اور ہم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ایگریوڈ پرسن نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو شاید ہم اس کے لیے تیار تھے، کیونکہ ان کو اب اس کا فائدہ ملنے والا ہے. اور یہ کس طرح کا کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے. ملک پاکستان کے اندر آسیہ ملونہ کو باہر بھیجا گیا، بلاسفیمرز تھی نا. بالکل. اسی طرح ہمیں ڈاؤٹ ہے، اور جس طرح فیاض ستی کو بھیجا گیا، اپنا گورائے کو بھیجا گیا، فراز پرویز کو بھیجا گیا، یہ کہاں ہے؟ یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور کن کی بدولت بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. اس ملک میں سب سے بڑے بلاسفیمر گزرے وہ بھی. صحیح. اب ان کو اگر بیل مل جاتی ہے تو وہ کیا اس ملک میں رہیں گے؟ آپ ہی نہیں، بتا دیجیے. بالکل نہیں رہیں گے، نکل جائیں گے. پہلے بھی اس سے پہلے وہ بینسا پیج جو ہے اس کا بھی یہی ہوا، وہ سارے نکل گئے ہیں. بالکل. اچھا ایک اور چیز ہے کہ آپ نے اوپر کہا جی کہ ان کو 23 دن دیے بولنے کے لیے، ہمیں صرف 2 سے 3 دن دیے ہیں. تو کیا اگر آپ کو وقت ملتا، موقع ملتا، تو آپ کے پاس اتنے ٹھوس دلائل تھے کہ آپ یہ ثابت کر سکتے کہ کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے ایک دن بات کی، ہمارے ایک دن کے دلائل کیا اثر انداز ہوئے کہ ہمیں دوسرے دن بولنے نہیں دیا گیا اور دوسرے دن فیصلہ دے دیا گیا. تو اس سے بڑی بات تو میں نہیں کر سکتا تھا. ابھی ہم نے تو ایک ہی FIR کا جواب دیا، انہوں نے تو 14 FIR کا ذکر کیا. ہم نے تو ایک FIR کے متعلق ابھی گفتگو کی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بدلے کیا ہوا. کیونکہ وہ جو منظر عام عوام کو دیا جا رہا تھا، وہ منظر جو ہے وہ فلاپ ہونے والا تھا. ان کو خطرات تھے اس چیز کے. لوگوں کو حقائق پتہ چل جاتے، ان کو یہ خطرات تھے. یہ نہیں چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ یہ جس طرح اصل ان کا مقصد 295C کو کمزور کرنا ہے، اور جو کہ اس پاکستان کے اندر نہیں ہوگا. اچھا ایک اور چیز ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کی ویڈیو بھی چلائی گئی تھی، جو فیصلہ آنا تھا اس سے پہلے یا ویڈیو چلائی گئی تھی. وہ ویڈیو کس مقصد کے لیے چلائی گئی اور اس ویڈیو میں کیا تھا؟ اصل میں میری ویڈیو چلائی نہیں گئی، چلانے کا ارادہ کیا گیا. ایک پٹیشنر سائٹ سے تھے ہادی علی چٹھا صاحب، انہوں نے میری ویڈیو چلانے کی کوشش کی. اور وہ جو ویڈیو تھی اس کا تعلق تھا کراچی ہائی کورٹ سے، کہ کراچی ہائی کورٹ کے اندر ایک بلاسفیمی کا کیس لگا ہوا تھا. بیل لگی ہوئی تھی 11 ملزموں کی، اور اس میں جج صاحب نے 11 ملزموں کو بیل دے دی بغیر وکلا کو سنے. وکلا اگر بولنے لگے تو جس طرح آج شٹ اپ کال ملی اسی طرح اسی دن شٹ اپ کال ملی. تو اس پر میری ویڈیو تھی. اور اعتراضات آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے بھی اعتراضات ہوتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، پر اس کو ایک الگ رنگ دینے کی کوشش کی گئی. اسی لیے وہ ویڈیو چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، پر وہ جج صاحب نے منع کر دیا. اچھا یہ جو کیس چلا ہے سارا، اس کیس میں جو سب سے زیادہ بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ خود جو ہے نا ٹریپ کرتے ہیں بندوں کو، خود پکڑواتے ہیں، خود ہی میسیج چلواتے ہیں. تو اس میں ایک کریکٹر جو ہے یا کردار جو ہے وہ ایمان کا بھی کہا گیا کہ ایک ایمان نامی لڑکی ہے جو میسیج کرتی ہے. تو اس کا کیا تعلق ہے آپ کے ساتھ، سوری اس تمام کیس کے ساتھ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے؟ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کا اصل نام ایمان نہیں ہے. کیا ہے تو پھر آپ ہی بتا دیں. ہم نے تو جو سنا ہے اس میں یہ بتا دیجیے کہ اس کا اصل نام جو ہے وہ شاید کومل ہے، کومل اسماعیل نام ہے، یہ سننے میں آیا. باقی تو آپ بتائیں گے ہمیں سے ہی. اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پورے سینیریو کے اندر ایک لڑکی کا نام آیا، ٹھیک ہے. آپ وہ مجھے کہتے ہیں نا جی کہ میسیج آتا ہے، ایک میسیج آتا ہے جی کہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے یا دوستی کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد پکڑوا دیتے ہیں. ثبوت کا ہے یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، ہمارے پاس تو ثبوت نہیں ہے، لیکن جو ایک بات چل رہی ہے اس میں میں وہی بات کر رہا ہوں نا. یہاں سے باتیں چل رہی ہیں، جھوٹ گھڑا جا رہا ہے. جھوٹ کے کوئی سرپاؤں نہیں ہوتا، یہاں جھوٹ ہی بولا جا رہا ہے. اور آج تک کوئی ایک ایسا کیس وہ ثابت نہیں کر سکے کہ ایک اسکرین شاٹ آیا دوسرا گیا، یہ کوئی ثابت نہیں کر پایا. اور ایک عام سی بات ہے، دیکھیں خرم بھائی، بات یہ ہے کہ کوئی اسکرین شاٹ اگر میں نے کوئی چیز بھیجی ہے، اس کا کوئی اسکرین شاٹ لے گا تو نمبر تو اوپر میرا آنا ہے نا. یہ تو کامن سی بات ہے. تو آج تک کوئی ایک کیس ایسا نہیں دیکھا گیا. ثبوت مانگتے ہیں، وہاں پر لب خاموش ہیں. اچھا جی آپ کہتے ہیں ٹریپنگ کی بات، تو آپ ٹریپنگ ثابت کریں، یہ میں آپ کی ایک بات کاٹتا ہوں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ. یہ اسکرین شاٹ کی جو آپ نے بات کی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی کہ گروپ میں آتی ہیں تصویریں، پھر اس کے بعد وہ بندہ ایڈمن کو کہتا ہے کہ جی گروپ میں اس طرح کی تصویریں آئی ہیں تو آپ دیکھ لو. تو وہ کہتا ہے جی مجھے تو نظر نہیں آ رہی، ایڈمن نے کہا مجھے نظر نہیں آ رہی، آپ مجھے فارورڈ کریں.
پھر وہ بندہ فارورڈ کرتا ہے تو پھر وہاں سے اسکرین شاٹ لی جاتی ہے. آپ جن کی یہ بات کر رہے ہیں نا، جن بلاسفیمرز کی، جو پاکستان کے اندر 400 جس کو NCHR کہتا ہے، وہ 400 میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو صرف ایک اسکرین شاٹ کی بات پہ پکڑا گیا ہو. صحیح. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 500 صفحات کی فورینسک ہے، 50 صفحات کی TRs ہیں. تو آپ بتائیں اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ ان کے موبائل بلاسفیمی سے بھرے ہوئے ہیں، ایسی بلاسفیمی جن کے میں نام بھی نہیں لے سکتا اس میڈیا پر، میں ان کو میڈیا پر دکھا نہیں سکتا. اس ملک کو جو آگ بیرون ملک والے لگوانا چاہتے ہیں، ہم اس آگ کو نہیں لگنے دینا چاہتے، اسی لیے ہم وہ بلاسفیمی نہیں دکھانا چاہتے لوگوں کو. ورنہ اگر وہ بلاسفیمی صرف آپ مجھے 1 منٹ کے لیے وہ بلاسفیمی کی اجازت دلوا دیں کہ وہ دکھانے کی، 1 منٹ کے اندر بتا رہا ہوں پاکستان میں آگ لگ جائے گی. پر مجھے اس پاکستان کے امن کو برقرار رکھنا ہے اور یہ ملک کو بتانا ہے کہ یہ ملک امن پسند لوگوں کا ملک ہے. اسی گروپ کے حوالے سے، اور آپ نے ایک لڑکی کی بات بولی جس کا نام بھی آپ نے بتایا، جی وہ کہانی تھی، اور وہ کہانی بھی ظاہر سی بات ہے عدالت میں واضح ہوئی کہ نادرا کے پاس ویریفیکیشن گئی، اس لڑکی کی تصویر بھی اور جو موصوف نے پیش کی تھی اس کی بھی گئی، وہ کومل اسماعیل نہیں تھی. کومل اسماعیل کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس بیچاری کی زندگی کو ان لوگوں نے مشکلات میں ڈال دیا اس کی تصویر کو دکھا کر. مجھے آپ ایک بات بتائیں، جس کو نادرا کہہ رہی ہے کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے، آپ نے اس کو نام دے دیا، اس بیچاری کا کیس چل رہا ہے، وہ کیس آپ نے خراب کرنے کی کوشش کی، راؤ کو آپ کسی طرح بدنام کرتے ہیں اس سارے سینیریو میں. یہ کچھ نہیں، یہ باتیں اور پروپیگنڈے ان لوگوں کے. اور یہ پروپیگنڈے کامیاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ باہر کی NGOs ان کا ساتھ دے رہی. آپ نے راؤ صاحب کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں سوال ہے کہ آپ کا راؤ صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں راؤ صاحب، میں ان کو اپنا استاد بھی مانتا ہوں اور اپنے سر کا تاج بھی سمجھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے چوکنا کھڑے ہوئے ہیں. صحیح ہے. عدالت کے اندر وہ جو بات کر رہے ہیں، وہ ان کے جو جذبات ہیں وہ دیکھنے والے ہیں. یہ نہیں کہ وہ جذباتی کوئی بیان دے رہے ہیں، وہ ان کا ایمان کا تقاضا ان کا یہ باتیں کرتا ہے. اچھا، جو سوشل میڈیا پہ یہ بھی بات چل رہی تھی کہ جو گروپ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز چل رہی ہے، اس میں ایک اسپین کا نمبر ہے، تو وہ اسپین کا نمبر کہتے ہیں جی کہ وہ راؤ صاحب کے ساتھ لنک ہے. تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ کے، کیا تعلق ہے راؤ صاحب کا اسپین والے نمبر کے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ راؤ صاحب نے عدالت کے اندر بھی اعتراف کیا ہے، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوگا کہ یہ اسپین کا نمبر میرا تھا اور کیسے آیا وہ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے، اور اس پر واٹس ایپ اکاؤنٹ تھا، کیونکہ اسپین کا نمبر آپ کو پتہ ہے یہاں چل نہیں سکتا، واٹس ایپ اکاؤنٹ ہے. پھر وہ جو ہے وہ نمبر سرنڈر بھی کروا دیا. جب یہ سارا کچھ ہو گیا، پھر یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیوں قائم کیا جا رہا ہے اور عوام کے درمیان یہ پروپیگنڈا کامیاب کر کر جج صاحب پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں فیصلہ دے کر؟ تو یہ تو غلط ہے نا، یہ تو ریبلٹل کا موقع بھرپور دینا چاہیے تھا. یہ جو نمبر ہے اس کا عدالت میں پوری طرح مطلب ہے کہ جواب دے دیا گیا کہ یہ کس وجہ سے تھا. جی بالکل دے دیا گیا، اس پہ بلاسفیمی آئی تھی اور یہ سرنڈر کروا چکے ہیں. صحیح ہے. اور تو کوئی حقائق نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز کا اعتراف، ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں. ہم جو بات ہوتی ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں. جو بات تھی آن کرنے والی ہم نے آن کی ہے. جیسے ہم سے کہا گیا اسپین کا نمبر تو راؤ صاحب کا تھا تو انہوں نے آن کر لیا. صحیح ہے. یہ کوئی کہانی نہیں ہے. اگر ہاں وہ منع کرتے اور اس کے بعد وہ نکلتا، پھر تو ایک بہت میڈیا ٹرائل ہونا چاہیے تھا. اب تو میڈیا ٹرائل اس بات پر ہو رہا ہے کہ اسپین کا نمبر، اس اسپین کے نمبر سے ثابت کیا ہوا ہے اب تک؟ یہ تو صرف اور صرف ایک گروہ کی طرف سے سازش کی جا رہی ہے، اور وہ سازش آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جب جواب آنا تھا تو جج صاحب کا فیصلہ آ گیا. بالکل، جج صاحب کا فیصلہ آ گیا. اچھا، آج کی جو عدالتی کارروائی ہوئی اس میں قرآن مجید کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کس حد تک درست ہے؟ آپ نے جو سوال کیا ہے نا، یہ دل کو دہلا دینے والا سوال ہے. آج جو بات قرآن مجید فرقان حمید کے لیے بات کی گئی تھی نا، وہ بات پوری نہیں ہونے دی. وہ بات یہ تھی کہ جو دلاور التمش جس کے والد کی ویڈیو چلائی گئی، وہ دلاور التمش کا والد تو یہ کہتا ہے کہ 2 اسکرین شاٹ گئے، 2 آئے، بلاک کیا، FI آ گئی. یہ سٹوری ہے. پر اس دلاور التمش کے گھر سے جو قرآن پاک نکلتی ہے اس پر اسپم ہوتا ہے، اس کا DNA ہوتا ہے، تو وہ DNA پازیٹیو آتا ہے. اور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو کہیں بھی چیلنج کروا لیں، کسی بھی فورنسک میں چیلنج کروا لیں، جس پر وہ پارٹی راضی نہیں ہوئی. اور ایسی قرآن پاک 29. اور یہی نہیں، سب سے بڑا ظلم بتاتا ہوں.
سب سے بڑا ظلم اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو نجاست ہے غلیظہ جو ہمارے جسم پر لگ جائے تو ہم غسل کے لائق ہو جاتے ہیں، جو ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور پاک کرنے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ قرآن پاک پر 2.5 3 سالوں سے اب تک موجود ہے، نہ ان کے فیصلے ہو پا رہے ہیں، نہ ان کا ٹرائل چل پا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا ٹرائل جلدی ختم کیا جائے یا پھر ان قرآن پاک کو غسل دلوا کر دفنا دیا جائے۔ یہ میں اس سے بڑی ناجائزی کوئی نہیں سکتا، اور اس سے بڑی کوئی بلا سکتا۔ تو اس اتنی مطلب بڑی بات ہونے کے باوجود عدالت جو ہے وہ کمیشن کی طرف چلے گئے ہیں جی کہ آج یہ کمیشن بنایا جائے اور اس پہ فیصلہ کیا جائے، حالانکہ کمیشن جو ہے آپ کے نزدیک بھی یہ ہے کہ وہ ڈیلے ہو جائے گا۔ میں نے بھی تاریخ میں جتنے بھی پاکستان میں کمیشن بنے ہیں ان کا کوئی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے۔ ہم بھی تو یہی رو رہے ہیں، جے آئی ٹی بنوائے، جس کو اعتراضات ہے وہ اپنا کیس سامنے رکھے، اس پر فیصلہ ہو جائے گا، اور جے آئی ٹی ملزم کو بری بھی کرنے کا حق رکھتی ہے اور مدعی کو ملزم بھی قرار دے سکتی ہے۔ یہ جے آئی ٹی ہے، ہم تو ایگری کرتے ہیں، بنائیں جے آئی ٹی۔ جو یہ جو افراد ہیں یا گروہ ہے جو آپ کے خلاف منظم ہو کر کام کر رہا ہے، ان کی نیت پہ تو خیر ہم بات کر نہیں سکتے، مقاصد کے حوالے سے آپ کیا موقف اختیار کرتے ہیں کہ ان کے کیا مقاصد ہوں گے جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ سب سے اہم مقاصد پاکستان میں کے امن کو خراب کرنا، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں 295C کا جو قانون ہے جس کو بہار گورے جو ہے وہ کالا قانون کہتے ہیں، اس قانون کو کسی طرح ختم کروانا، مذہبی یعنی مغربی آقاؤں کو خوش کرنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے اپوزٹ میں جو پٹیشنر کھڑے ہیں وہ کون ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان مزاری صاحبہ ان کا بھی سب کو پتہ ہے، ان کا شوہر ہادی علی چٹھا ان کا بھی سب کو پتہ ہے، اور عثمان بڑائی صاحب ان کا بھی سب کو پتہ ہے۔ کس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، احمد نورانی جو فیکٹ اینڈ فوکس کا وہ آنر ہے، آپ اس کا بھی سب کو پتہ ہے، یہ ایمان مزاری کا کلائنٹ ہے، تو جس طرح کی یہ کہے گی رپورٹ وہ لکھ دے گا، کلائنٹ ہے بالکل۔ ابھی ریسنٹلی جو احمد نورانی کی جو فیملی اٹھائی گئی اس میں بھی جو پٹیشن فائل کی تھی وہ ایمان مزاری صاحبہ نے کی تھی، تو یہ تو ان کے کلائنٹ ہے۔ اور جو آپ دیکھا جائے سونیا کھٹک، اس نے تو واضح ٹویٹ لگایا ہے، اس ٹویٹ میں آخر میں لکھا ہے کہ میرا ہدف ہے اس قانون کو ختم کروانا، اتنا بڑا وہ ٹویٹ کر رہی ہے، اور وہ پہلے دن سے وہ کھڑی ہے، راؤ کے خلاف پروپیگنڈا وہ کر رہی ہے، صحیح۔ اس پورے سینیریو کو وہ کہتی ہے عثمان وڑائی صاحب میں نے 400 افراد کے حق میں آواز اٹھا دی۔ خود ایمان مزاری صاحبہ کھڑے ہو کر کہتی ہے عدالت کے اندر کہ پی ٹی این اکاؤنٹس بلاک کیے ہیں، وہ پہلے تو بلاسفیمی سے ڈینائی کرتی ہیں، بعد میں کہتی ہیں اکاؤنٹ سب کو پتہ ہے کہ دہشت گردی سے کون زیادہ واقف ہے، کس دہشت گرد کے گم ہونے سے کون زیادہ واقف ہے، اور کس طرح کا نظام یہ جو اپوننٹ سائیڈ ہے وہ کس طرح کا نظام اس پاکستان میں چاہتے ہیں۔ مجھے اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا، یہ جو کرنا چاہتے ہیں آن میڈیا آپ کے سامنے موجود ہوں، یہاں پر موجود ہوں، باہر موجود ہوں، عدالتوں میں موجود ہوں، جو میرا کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں، مجھے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کے خلاف بھی کچھ رپورٹس آئی تھیں، جیسے مطلب کہ اس کے حوالے سے جیسے NCHR کی اور اس کے علاوہ IB کی رپورٹس جو آئی تھیں وہ آپ کے خلاف ہوئی ساری، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ غیر جانبدار موقف تھا ان کا، غیر جانبدار تھی یہ رپورٹیں، یا پھر کوئی دباؤ تھا کسی طور پہ سیاسی، یا کوئی بھی دباؤ تھا ان پہ؟ یہ فیصلہ میں آپ پہ بھی چھوڑتا ہوں اور دیکھنے والوں پہ بھی چھوڑتا ہوں۔ NCHR نے اپنی رپورٹ شائع کی، اس کے اندر ملزم کا ورشن لیا، ٹھیک ہے، تمام ملزموں کا ورشن لیا، پر وہ تمام نہیں کہتے، وہ خود کہتے ہیں ہم نے 93 کا لیا ورشن، 93 کا انہوں نے ورشن لیا، 5 کا انہوں نے چھاپ دیا، ٹھیک ہے، پر عدالتی فائل نہیں دیکھی، FIA سے نہیں پوچھا، ٹھیک ہے۔ ملزم کون سا ملزم ہے جو یہ کہے گا کہ میں بے گناہ نہیں؟ چوری کرنے کے بعد چور بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، قتل کرنے کے بعد بھی قاتل یہ کہتا ہے میں نے قتل نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ 400 اگر بلاسفیمرس ہیں تو 40,000 جو ہیں وہ قتل کے الزامات میں اندر ہیں، کیا سارے قصور والے ہیں؟ 295C پر ہی کمیشن کیوں چاہیے؟ کیوں آپ اس قانون کو جو ہے وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں کمیشن بنا کر؟ پہلے کوئی ان قانون میں مدعی نہیں بنتا تھا، آپ کمیشن بنا کر کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اور ہٹ جائیں پیچھے؟
पीटीए कहती है कि 5 लाख से ज्यादा अकाउंट हैं। बंद कितने किए? पीटीए के मुताबिक 2 लाख उन्होंने अकाउंट बंद किए हैं। एनसीएचआर के मुताबिक 400 लोग गिरफ्तार हैं। मुझे ये बताएं, ये तो बहुत कम तादाद है। 2,99,600 लोग अभी भी बाहर हैं। क्या ब्लास्फेमी कम हुई? नहीं, तरीकाकार बदला है। तरीकाकार कैसे बदला है कि अगर उन्होंने फेसबुक अकाउंट अगर बंद कर दिए हैं या व्हाट्सअप अकाउंट अगर बंद कर दिए हैं, व्हाट्सअप चैनल पे चले गए, और आपको पता है जो चैनल बनाता है उसके ऑनर का भी नहीं पता चलता, ना उसमें किसी का नंबर शो हो रहा होता है। जी, किसी का नंबर शो नहीं होता इसमें। तो तरीकाकार तब्दील हुआ है, ब्लास्फेमी कम नहीं हुई है। पाकिस्तान के अमन को खराब करने की भरपूर कोशिश की जा रही। और आईबी की जिस रिपोर्ट के बारे में आप कहते हैं, मैंने आज अदालत के अंदर जान साहब ने एक वीडियो चलवाई जो मैंने वहां पर दी, और वो चली भी वीडियो। उस वीडियो के अंदर वो साफ कहता है, उसका वालिद दिलावर अल्तमिश का वालिद ने साफ अपना वर्शन दिया कि जो रिपोर्ट अभी पब्लिश ही नहीं हुई, वो रिपोर्ट हमने पढ़ी। ये सबसे बड़ी मेलाफाइडी थी कि वो रिपोर्ट जो अभी पब्लिश नहीं हुई वो हमने पढ़ी, और वो हमारे हक में, और वही एनसीएचआर। अब देखें तीनों का वर्शन, एनसीएचआर का भी वर्शन, आईबी का भी वर्शन, और थर्ड अहमद नूरानी की जो है फैक्ट एंड फोकस का वर्शन, तीनों के वर्शन से प्रूफ एक का भी नहीं। अगर पूरे सिनेरियो के अंदर देखा जाए तो कमी थी, तो किस चीज की कमी थी? वो थी सबूत की। और जो सबूत उन्होंने पेश किए, कोई नादरा ने जुटला दिया, कोई खुद एतराफ कर लिया गया कि भाई इस पेन का नंबर तो मेरा है और मैंने इस मुकदमे में दिया हुआ है। जो मुकदमे में दिया हुआ है, इससे बड़ा ऑन कैसे किया कर सकता है? बिल्कुल। तो असल मेला फाइडी तो फिर ये थी ना कि आज फैसला जो दे दिया गया बगैर सुने हुए देगी। अच्छा, ये जो रिपोर्ट्स आई हैं आपके अगेंस्ट, ये सारी आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है? ये मतलब है कि गैर जानिबदार कह लें या मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कहा आप फैसला कर दें। चले, वो जो बातें हैं ना, बातों से भी तो अंदाजा हो जाता है ना। वो कहते हैं, देखें ना, बात ये है कि वो कहते हैं कि हम लोग हर चीज को गलत कहते हैं, क्योंकि अभी हम जो है सबके सामने एक साफ नहीं हुए। साफ इसलिए नहीं हुए कि वो जज साहब ने होने नहीं मौका नहीं दिया गया ना। मौका दिया जाता तो फिर बात होती तो ना। अब हम जो भी कहेंगे वो कहेंगे कि देखें ये कह रहे हैं, तो वो हमारी कैसे मानेंगे? आप बता दें। अगर बेबुनियाद है तो आपकी तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं ताकि सच सामने आए? आपने भी तो कोई प्लानिंग की होगी ना, कुछ इकदाम किए होंगे कि हम ऐसा करेंगे तो सच सामने आ जाएगा। तो उस हवाले से क्या हम कल भी अदालतों के अंदर खड़े थे, आज भी अदालतों के अंदर खड़े हैं, और कल भी अदालतों के अंदर खड़े रहेंगे। यानी कि हमारा विजन यही है कि इस मुल्क पाकिस्तान के अमन को बरकरार रखना, जो तौहीन करे उसको सजा दिलवाना। इससे बड़ा और इससे आसान मौक़िफ़ में नहीं बयान कर सकता। तो अदालत का आप भी कह भी रहे हैं कि अदालत जो है वो फैसले हमारे अगेंस्ट दे रही है, बात भी नहीं सुन रही। तो अगर वो सुन भी नहीं रही, एक अदालत को मैं पूरी जुडिशरी पर तो नहीं दूंगा अहमियत, ठीक है? देखें, पूरी जुडिशरी जो है उसमें जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब अगर एक हैं तो सारे तो नहीं हैं। अगर उन्होंने नहीं सुनी तो कोई तो हमारी सुनेगा ना। हमारा काम है आखिरी दम तक लड़ना, बाकी फैसला रब की अदालत से बड़ी तो कोई अदालत नहीं। अच्छा, आप इस पूरी कार्रवाई को एक शख्सी हमला समझते हैं या अदालत जाती मसला? मैं इसको एक एनजीओ की तरफ से मसला समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एनजीओज़ काम कर रही है ना, ये उनके पेश नज़र हुआ है, जो काम हुआ है उनको खुश करने के लिए हुआ है। क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा डेली बेसिस पर जो ऑनलाइन प्रोसीडिंग दिखाई जा रही थी उन्हीं को ही हो रहा था कि वो बैठ कर बाहर मुल्क पाकिस्तान के मज़े ले रहे थे, और मुल्क पाकिस्तान में इस कानून की बदनामी चाहते थे, पर हम होने नहीं देंगे। ये सोच है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं आपके नज़दीक ये जो सच्चाई तक पहुंचने का तरीका कार है, क्या मीडिया पे आके हम गुफ्तगू करें तब सच्चाई सामने आएगी, या अदालती निज़ाम में जाके हम सच्चाई को साबित करने की कोशिश करें, तो या फिर कमीशन के सामने पेश आएँ? इन तीन चीज़ों में से कौन सी चीज़ आप कहते हैं जी कि सच्चाई को मंजर आम पर लाने के लिए सबसे अहम है? सच्चाई को मंजर आम पर लाने के लिए सबसे अहम अदालत है, क्योंकि उसने फैसला देना है क्या गलत है, ठीक है, उसने सजाएं देनी है। पर मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देखें आज जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने, और मीडिया, मैं उम्मीद करता हूँ लोगों से कि वो हक़ाइक़ की तरफ जाएंगे और वो ये चीज़ देखेंगे कि उन्हें भरपूर मौका दिया गया और हमें नहीं दिया गया, यानी सच्चाई को आपसे छुपाया जा रहा है। तो ये फ़ैसला तो खैर मुस्तरद है, हमें तो किसी को भी मंजूर नहीं है, और हमारा जो है मुस्तरद करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि ये
आवाज़ जो है वो पूरे पाकिस्तान की होनी पाकिस्तान की होनी चाहिए। आगे चलते हैं जी। पहले मैंने सवाल किया था आपसे कि राव साहब से आपका क्या ताल्लुक है, तो मैंने आपने कहा बता जी कि दिया, वो मेरे मेरे उस्ताद हैं। मेरे मैं उस्ताद भी हैं, जी मेरे सर के ताज भी ताज हैं। भी हैं। वो अच्छा सर के ताज क्यों हैं? वो इसलिए कि वो जिस कॉज के लिए खड़े हैं ना, जी उस कॉज पर हमारी जाने जाने कुर्बान हो गया। अरे एक और मजहबी स्कॉलर मौलाना ताहिर अशरफी साहब के जो भाई हैं हसन माविया साहब, उनके साथ क्या ताल्लुक है आपका? मेरा उनके साथ भी यही ताल्लुक है कि वो मेरे सर के ताज हैं। उस्ताद नहीं है, सर के ताज हैं। सर के ताज वो क्यों हैं? क्योंकि वो भी तौहीन रिसालत के खिलाफ खड़े हैं। शहराज अहमद फारूकी उससे साहब। ज़्यादा मेरा और कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो एक मकसद के लिए खड़े हैं, और जो 295C के कॉज के लिए खड़ा होगा वो मेरा इमाम होगा, वो मेरा सर का ताज होगा। तो यही मेरा उनसे ताल्लुक है। शहराज अहमद फारूकी साहब भी, इनके बारे में भी कहा जाता है वो जी भी कि मेरे सर के ताज हैं, क्योंकि वो भी 295। मैंने आपसे वादा अच्छा कह कोई दिया। रिश्ता तो नहीं है आपका उनके साथ? नहीं नहीं, कोई नहीं। ऐसा- शराज अहमद फारूकी जो है वो मेरे क्लाइंट भी हैं, क्योंकि ये ब्लास्फेमी केसेस में मैं भी वकील हूँ। तो वो वहाँ पर केसेस में, जाहिर सी बात है, उनके केसेस चल रहे हैं, तो उन केसेस में मैं भी पेश होता हूँ, तो वो मेरे क्लाइंट भी हैं। पर वो क्लाइंट से ज़्यादा मेरे लिए काबिल इज़्ज़त इसीलिए हैं क्योंकि वो मेरे सर के ताज इसलिए हैं क्योंकि वो 295C पर पहरेदारी कर रहे हैं। जितना कुछ उनके खिलाफ प्रोपेगंडा हुआ, हसन मुआविया साहब के खिलाफ, राव अब्दुल रहीम साहब के खिलाफ, शराज अहमद फारूकी के खिलाफ, मैं कहता हूँ देखें, बिजनेस गैंग कह दिया गया कि तौहीन रिसालत पर वो बिजनेस करते हैं। इससे बेहतर था हम सबको गोलियां मार देते। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो कि वो साबित नहीं कर सके। हमारा सोशल मीडिया ट्रायल किया गया, ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि एक शवाहिद पेश नहीं कर सके, 10 रुपए की ट्रांजैक्शन नहीं दिखा सके, और उन्होंने बिजनेस गैंग कह दिया गया। पर क्या ये साबित कदम रहे? यहाँ से ही मुझे हौसला मिलता है, वरना काश ये बातें मेरे खिलाफ होती तो मैं आपको शायद नज़र भी ना आता, क्योंकि मेरे लिए ये डूब मरने का मकाम है। पर नहीं, हम क्यों मरें? जिन्होंने गलती की है सज़ा उनको मिलनी चाहिए। सज़ा उनको मिलनी चाहिए। अच्छा, इख्तिताम की जानिब चलते हैं जी। एक दो सवाल आपके खिदमत में और पेश करूँगा कि राव साहब के साथ जो वकला अदारे या तंजीमें खड़ी हैं, वो किसी कानूनी नुक्ता नज़र से राव साहब के साथ दिफा कर रही हैं। भाई राव साहब का दिफा वो किस कानूनी नुक्ता नज़र से कर रही हैं जो तंजीमें उनके साथ खड़ी हैं? सब 295C का दिफा कर रहे हैं। देखिए, राव की खुद की तो जंग नहीं है कोई, राव का खुद का तो कुछ मोटिव नहीं है, 295C की जंग है ना, तो वो जंग हम सब लड़ें। और उसमें 295A भी है, क्योंकि वो सिर्फ इस्लाम की नहीं, हिंदुओं की और ईसाइयों की भी तौहीन है। तो उनके लिए शायद हम भी खड़े हैं, क्योंकि कानून उन्हें भी राइट देता है। उन्हें भी ये right नहीं कि उनके खिलाफ भी कोई बकवासात की जाए या गलत चीज़ें उनके खिलाफ भी की जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं। हम उनके खिलाफ भी खड़े हैं कि जो हिंदुओं की भी तौहीन करता है, हिंदुइज्म की भी, ईसाइयों की किसी भी तौहीन मज़हब की करता है, तौहीन किसी करता है वो उसके ख़िलाफ़ है। आखिरी सवाल करते हैं जी, उसके बाद इजाज़त चाहते हैं आपसे। आपने बड़ा टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। कि जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें अदालती फ़ैसला ये हुआ कि कमीशन बनने का उन्होंने फ़ैसला दे दिया, आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन मुखालफ जो थे उनको मुकम्मल बोलने का मौका दिया गया। अब इस जितना भी ये मतलब कि इस तरह की कंडीशन है, इसमें आप आवाम से क्या तवक्को रखते हैं, आम लोगों से क्या तवक्को रखते हैं, या उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? अवाम के लिए मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, हक़ाइक़ देखें, उसके बाद फैसला करें। आप कभी राव साहब के सिर्फ एक स्पेन वाले नंबर या एक स्क्रीनशॉट वाली कहानी पर कभी आप 295C के खिलाफ तो नहीं हो रहे, ये भी सोचने वाली बात है। दूसरा ये है कि इमाम मालिक का एक कॉल है, और ये कॉल मैं इसलिए कहूँगा कि अवाम ने अपना फ़ैसला खुद करना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक कॉल है कि उस उम्मत को मर जाना चाहिए जो अपने नबी की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। तो अब ये फ़ैसला हमें कर लेना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं। कमीशन उसने बना दिया, बगैर सुने बना दिया, अब आवाम को उठना चाहिए, आवाम को। पर उठने से मुराद ये नहीं है कि इस मुल्क पाकिस्तान के अमन को ख़राब करना, नहीं। अवाम को डट कर इस महाज पर यह बताना चाहिए कि बैरूनी NGOs जो इस काम में चल रही हैं, कि जो 295C को ब्लैक लॉ कहती है वो, और जो पाकिस्तान का अमन ख़राब करना चाहती है वो, उन सबको ये जवाब देना चाहिए कि 295C पर हमारी जानें कुर्बान है। जिस तरह राव और उसकी टीम खड़ी है, और मैं राव और उसकी टीम के साथ इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि वो 295C पे खड़ी है।
295C کے لیے ہم سب حاضر ہیں اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ کھڑے ہوں. باقی عوام اپنا فیصلہ آپ خود کر لے. اگر عوام راؤ کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے, راؤ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ راؤ کے لیے دفاع نہیں, 295C کے کاز کے لیے اگر راؤ کے ساتھ وہ نہیں کھڑی ہو سکتی تو عوام کو سوچ لینا چاہیے کہ امام مالک نے واضح طور پر کہہ دیا, اس کو تھوڑا سوچ کر اور اپنا فیصلہ کر لے کہ کرنا کیا ہے, مر جانا بہتر ہے یا راؤ کے ساتھ کھڑا ہونا کھڑا ہونا بہتر ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. جو عدالتی کارروائی ہوئی اس حوالے سے مکمل جو تفصیلی گفتگو تھی وہ آپ نے سنی, اور اس میں تحقیق کرنے کے حوالے سے آپ کو آخری پیغام دوں گا کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کی تحقیق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلے تحقیق کریں اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ کریں. اور آپ نے گفتگو سنی صاحبزادہ صاحب کی اور انہوں نے بڑے ہی تفصیلی جوابات دیے ہیں. اسی طرح کے اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے رہیں گے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.